وہ امانت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی نبوت اور رسالت کی صورت میں، اس کی حفاظت کے لیے جن ہستیوں کا انتخاب ہوا ہے ان میں پہلی ابو بکر ہے، پہلی ابو بکر صدیق، دوسری عمر ابن خطاب. اور ان کو فیل کرنے کا مطلب یہ کہ آپ نے پیغام نبوت کو فیل کر دیا. ان پر حملہ کرنے کا مطلب یہ کہ نبی نے ٹرینڈ کر کے جن ہستیوں کو تیار کر کے امت کے لیے چھوڑا تھا، جب انہی میں نقص نکال دیا جائے گا تو وہ نقص ان میں نہیں نبی پر نکالا جائے گا، کیونکہ نبی کی اسکیم معاذ اللہ فیل ہو گئی. نبی کا پیغام جو نبی چھوڑ کر گیا، جن لوگوں کے حوالے کر کے گیا، وہ خالص نہ تھے، وہ مخلص نہ تھے، وہ قابل نہ تھے. تو جب ان کو فیل دکھا دیں گے آپ تو مقصد رسالت ناکام ہو گیا. اور ایسا ہے نہیں. قرآن مجید جا بجا اس کو رد کر رہا ہے. قرآن مجید نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول، والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو محمد کے ساتھی ہیں. جس طرح رسول محبوب ہے وہ ساتھی بھی محبوب ہیں. جن کو رسول محبوب ہے وہ ساتھی بھی محبوب ہیں، جو رسول کے ساتھ ہیں، جو رسول کے سنگتی ہیں، جو رسول کے صحبتی ہیں. اور یہ جو فرمایا کہ تم جو مرضی کرتے رہو اور جتنے مرضی اعمال کرتے رہو، تم ان حضرات کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے جنہوں نے میری صحبت اٹھائی. ایک لمحہ بھی جن کو میری صحبت نصیب ہوئی، تم نیکیاں کر کے، اعمال کر کے ان کے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ عمل تمہارا کسب ہے اور صحبت رسالت اللہ کا وہب ہے. وہب کہتے ہیں تحفہ اور انعام. تو کوئی شخص کتنی محنت کیوں نہ کر لے، وہ عطا جو اللہ کی بارگاہ سے بطور انعام ہوتی ہے، محنت کر کے وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا. تحفے کی کیا بات ہے. تو صحابیت اللہ تعالیٰ کا وہبی تحفہ ہے، انعام ہے. تو کہا تم نہیں پہنچ سکتے. تو جو رسول کے سنگتی اور صحبتی ہیں ان کی علامت کیا؟ اشداء علی الکفار، وہ کفار پر شدید ہیں. معاملہ کفر میں اللہ کے انکار کرنے والوں پر، رسول کا انکار کرنے والوں پر، دین کا انکار کرنے والوں پر وہ صحابہ شدید ہیں جو رسول کے صحبتی ہیں. اب اس کا معنی مخالف کیا ہوگا کہ جب صحابہ کفار پر شدید ہیں تو کفار بھی ان کے معاملے میں شدید ہوں گے. 3-4 آدمی سمجھے میرا خیال، حالانکہ پڑیا پہ پابندی لگ گئی. صحابہ کو کہا وہ کفار پر شدید ہیں. اب اس کا معنی مخالف کیا ہوگا کہ جب ایک جماعت کفار پر شدید قرار دے دی جائے تو رد عمل کیا آئے گا؟ رد عمل بھی شدید ہوگا نا. کہا کسی کے جھوٹے معبود کو گالی نہ دو ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالی نہ دے گا. تو جب ایک کی طرف سے کفر کی شدید مخالفت ہوگی تو کفر بھی تو شدید ریزسٹنس کرے گا نا. یہ تو قرآنی بیان ہے. اشداء علی الکفار. اب اس کا معنی کیا ہوا؟ الکفار اشداء علی الصحابہ. اگر صحابہ کفار پر شدید ہیں تو کفار بھی صحابہ کے معاملے میں شدید ہیں. مطلب کیا؟ صحابی کافر کا مخالف اور جو کافر ہوگا وہ صحابی کا مخالف. اشداء علی الکفار، صحابہ کفار پر شدید ہیں. تو اس کا معنی مخالف کیا ہوا کہ اب جہاں جہاں کفر ہوگا وہ شدت کے ساتھ اپنی کفریہ کلمات کا اظہار کرے گا اور ان صحابہ کے خلاف بکواس کرے گا، چونکہ کافر جو ہوا. لہذا کسی کو کافر مت کہو. قرآن میں دیکھ لو صحابہ شدید کس پر ہیں اور کون لوگ اپنا مجمع اور اپنی مجلس ختم ہی نہیں کرتے جب تک ان پر شدت سے اظہار تبرہ. اور جو اندر ہوتا ہے وہ باہر آ ہی جاتا ہے. جن میں سبحان اللہ تھی آ گئی باہر، جن کے اندر ہی نہیں تھی
وہ تو کہنے پر بھی نہیں بولیں گے, وہ کہیں گے آپ کہتے ہی کیوں ہیں, ہم نے کرنی ہوگی کر لیں گے. اندر پہلے ہونی چاہیے اشداء علی الکفار. لہذا کسی کے کفر اور ایمان کا جو فیصلہ ہے محمد عرفان نہیں کرے گا, الہی قرآن کرے گا. تو اگر تم کہتے ہو کہ ابو بکر صحابی ہے, عمر صحابی ہے, اگر تم کہتے ہو, اور جیسا کہ تم کہتے ہو کہ یہ صحابی ہیں, لیکن تمہاری شدت غضب اس وقت نمایاں ہوتی ہے جب تم کہتے ہو کہ یہ ہیں تو صحابی, مگر جیسی نبی کی وفات ہوئی یہ مرتد ہو گئے, یہ پھر گئے, انہوں نے حق غصب کیا, انہوں نے خیانت کی, انہوں نے ڈاکہ ڈالا. تم جو کچھ بھی کہتے ہو ہم وہ سب سنتے ہیں. پھر اس کو سن کر ہم قرآن پڑھتے ہیں. جب قرآن پڑھتے ہیں تو محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہیں. پھر یہاں پڑھ کر چپ نہیں ہو جاتے, آگے بھی پڑھتے ہیں. آگے جب پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے والذین معہ, محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو رسول کے ساتھی ہیں. تو جب قرآن ہمیں کہتا ہے کہ جو رسول کے ساتھی ہیں تو ہم نظر پھیر کر مدینہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ ساتھی کون کون ہیں. ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں مدینہ, تو مدینہ میں تو سب اوپر, کوئی نہیں نیچے چلے گئے, مزاروں میں چلے گئے. ہم مزاروں پہ نظر دوڑاتے ہیں تو کوئی 10,000 جنت البقیع میں, کچھ مکے میں, کچھ عرب میں. تو ہم کہتے ہیں قرآن نے تو کہا تھا جو ساتھ ہی ہیں. جب مزار میں نظر دوڑاتے ہیں تو کوئی جنت البقیع میں, کوئی جنت مالا میں, کوئی عرب کی مختلف دھرتیوں میں, کوئی افریقہ میں, کوئی یورپ میں, کوئی ہند میں, افغان میں. غلامان محمد تو ساری دھرتی پر پھیل گئے, ساری دھرتی پر پھیل گئے. اور میرا وجدان کہتا ہے, میری تحقیق نہیں ہے, وجدان کہتا ہے امریکہ دریافت نہیں ہوا, لیکن اگر کوئی الہی نظر رکھنے والا شخص ہو اور وہ دیکھے امریکہ کی دھرتی پر, تو امریکہ دریافت بعد میں ہوا ہوگا, پہلے غلام محمد کا قدم پڑا ہوگا. یہ وجدان کی بات ہے, یہ وجدان کی بات ہے, اس پر عقیدہ نہ رکھنا. میرا یہ وجدان ہے کہ پہلے محمد کا غلام پہنچا ہوگا امریکہ کی دھرتی پر, پھر واسکو ڈی گاما کو امریکہ ملا ہوگا. لیکن یہ وجدان کی بات ہے, آپ کہو کہ تو نے اپنی طرف سے بنا کر لی, مت عقیدہ رکھو. لیکن روئے زمین پر کوئی ایسا چپا نہیں جہاں محمد عربی کے غلام کا مزار نہیں, جہاں صحابہ پہنچے نہیں. حضور کی دعوت کو لے کر, گھر بار کو چھوڑ کر, بیوی بچوں کو چھوڑ کر, اپنا علاقہ محلہ وطن چھوڑ کر وہ حضور کی دعوت حق کو پہنچانے کے لیے نکل گئے. شرق میں, غرب میں, شمال میں, جنوب میں, اور پیدل چلے, بھوکے چلے, بغیر لباس کے چلے, بغیر مال و زر کے چلے, اور دھرتی پر انہوں نے, علامہ اقبال نے کہا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے, صفحہ ہستی سے باطل کو مٹایا ہم نے, توحید کا نقش سینوں پہ جمایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیا گھوڑے ہم نے. ہائے 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 ہائے, آ گیا لڑائی میں جو وقت نماز, قبلہ رو کھڑی ہو گئی قوم حجاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رواز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. یہ شکوہ کے اندر اس نے کہا. تو غلامان محمد ہر جگہ موجود ہے, لیکن جب ہم کہتے ہیں ماں ہوں تو کہہ رہا ہے ساتھ ہی. تو چونکہ رحمت عالم نے کائنات میں بکھر جانا تھا, اس لیے ہر ایک غلام کو بکھیر دیا, مزار بکھر گئے, لیکن چونکہ ساتھ ہی کا نقشہ بھی برقرار رکھنا تھا, لہذا کہا کہ باقی تو چلے جائیں چپے چپے پر, اور اے ابو بکر و عمر تم چپکے سے آ جاؤ ادھر. ہائے ہائے ہائے, ادھر آ جاؤ ادھر, ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف, یا دونوں ہی دائیں طرف. قبر کے اندر تاجدار کائنات لیٹے ہیں, پھر سینے کا فاصلے کو چھوڑ کر پھر عمر حضرت ابوبکر لیٹے ہیں, پھر ان کے سینے پر جن کا سر ہے وہ عمر فاروق ہیں. تو ایسے درجہ بدرجہ تینوں لیٹے ہیں. کہا تم آ جاؤ ساتھ ہی. عرض کیا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا وہ قرآن میں ہے والذین معہ,
اور جو نبی کے ساتھ ہی ہیں، تو جب کفار اس کی تعبیر اور تشریح پوچھنے کے لیے آئیں گے کہ وہ جو ساتھ ہی ہیں وہ کہاں ہیں، تو ہم جواب دیں گے وہ یہاں ہیں۔ وہ یہاں ہیں، اور منکروں کے گھر آہو فغاں ہے کہ ابو بکر تو مزار مصطفیٰ یعنی یہاں ہے۔ اب یہ خبیث جاتے ہیں کعبے کو طواف کرتے ہیں اور حضور کے روضے پر نہیں جاتے، کیوں؟ ابو بکر وہاں ہے، عمر وہاں ہے، وہ 600 میل دور کھڑے ہوتے ہیں، وہاں سلام کے لیے نہیں جاتے، گھبراتے ہیں، کیوں؟ اشداء علی الکفار والکفار اشداء ہونا، کہ یہ کفار میں شدید ہیں اور کفار ان کے معاملے میں شدید ہیں۔ لہذا تبرائی اپنی بیوی چھوڑ سکتا ہے، بچہ چھوڑ سکتا ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، ایسا بدبخت ہے ابو بکر کو گالی دینا نہیں چھوڑے گا، عمر کو گالی دینا نہیں چھوڑے گا، کیوں؟ شدید ہے نا کفر میں، کفر میں بولیے شدید ہے، اور جو مومن ہے وہ ان کی محبت میں شہید ہے، جو مسلم ہے وہ ان کی محبت میں شہید ہے۔ اور حضور نے فرمایا ابو بکر و عمر تو جنت میں میرا رفیق ہے، رفیق ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی تعبیر اور تشریح میں اور بھی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہے، وقت نہیں۔